قرآن کے عمومی مضامین کہ اللہ نے اس میں ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ثانی بر صغیر میں پیدا نہیں کیا. The other person who inspired me was Dr. Israr Ahmed. ڈاکٹر صاحب کی فکر سے جو ایک بات جس نے مجھے بہت متاثر کیا وہ یہ تھی کہ اصل میں جو ہماری سوچ ہے وہ قرآن انسپائرڈ ہونی چاہیے. ان کے ویڈیو، ان کے لیکچرز جس طرح پھیلتے رہتے ہیں اس کا تجزیہ کریں تو آپ کہیں گے کہ یہ ایک ادارے کا کام ہے جو اللہ نے ایک فرد سے لے لیا. انہوں نے کوشش کی ہے کہ دین کو ایک پروفیشن کے طور پر ہم نہ لیں. ڈاکٹر ہونے کے ناطے وہ جسم کو بھی جانتے تھے اور عالم ہونے کے ناطے روح کو بھی جانتے تھے. ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کی آواز سیدھا دل میں گھر کر جاتی اور یہ ان کے خلوص نیت کی وجہ سے تھا. ڈاکٹر صاحب اللہ اور اس کے امر کی نشانیوں سے زیادہ اپنا کوئی تعارف نہیں رکھتے. تحریک رجوع الی القرآن کی نصف صدی مکمل ہونے پر تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام لاہور میں انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد. ڈاکٹر ذاکر نائک، مفتی طارق مسعود، نعمان علی خان، سراج الحق سمیت مختلف مسالک مکاتب کے جید علماء اور اسکالرز کی شرکت. ناظرین، تنظیم اسلامی پاکستان کے ذیلی ادارے مرکزی انجمن خدام القرآن کے زیر اہتمام 27 اگست 2023 کو ڈاکٹر اسرار احمد کی تجدیدی مساعی اور تحریک رجوع الی القرآن کی نصف صدی کے عنوان سے الحمرا آرٹس کونسل لاہور کے آڈیٹوریم میں ایک شاندار انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد ہوا. ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کی تحریک رجوع الی القرآن کا بنیادی مقصد عام فہم انداز میں لوگوں کو قرآن سمجھا کر امت کو قرآن سے قریب لانا تھا. گزشتہ روز منعقدہ کانفرنس کے بنیادی مقاصد بھی یہی تھے کہ اس بھولے سبق کو یاد کیا جا سکے اور تحریک رجوع الی القرآن جس کو 50 سال پورے ہو چکے ہیں، اس تحریک کے ذریعے ایک بار پھر قوم کو اللہ کی کتاب قرآن کے قریب لایا جا سکے. آج جس سے امت کوسوں دور جا چکی ہے اور قرآن امت سے شکوہ کنا ہے. ناظرین، کانفرنس میں پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر سے معروف اور جید علماء، اسکالرز اور مختلف شعبۂ زندگی سے وابستہ افراد نے شرکت کی. کانفرنس کے صدارتی خطبے میں امیر تنظیم اسلامی پاکستان جناب شجاع الدین شیخ نے کہا کہ ایک جملہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ دین کو ایک پروفیشن کے طور پر ہم نہ لیں. دین دھندا بھی بنا ہے، معاف کیجئے گا، دین دنیا بنانے کا ذریعہ بھی بنا ہے، اور آج کل کبھی PR کا ذریعہ بن جاتا ہے، تعلقات استوار کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. نہیں، دین کو پروفیشن نہیں، پیشن بنانے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دے. اگر تو یہ قدر و قیمت ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدا ہو رہی ہے یا مزید بڑھ رہی ہے تو انہی کے الفاظ میں سننے کے میاں تم میری تعریف کرو میرے سامنے، تم جو ہے وہ میرے کام کی تحسین کرو اور سروں کو بھی ہلاؤ، گردنوں کو بھی جھکاؤ، تو یہ مجھے مطلوب نہیں ہے. ترجمانی میں اپنے الفاظ میں کر رہا ہوں. جو آگ مجھ میں لگی ہے اللہ کرے کہ تمہارے اندر بھی لگ جائے، اور جو پیشن، یہ الفاظ آئے ہیں، اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، اللہ کرے کہ تمہیں بھی اس میں سے کچھ حصہ مل جائے. اگر تو یہ ہے تو واقعتاً کہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہمیں محبت ہے. معروف عالم دین جناب مفتی طارق مسعود نے اپنی گفتگو میں کہا 2015 میں میسج ٹی وی نے مجھ سے انٹرویو لیا تھا کہ آپ کی مشہور شخصیات جو آپ کے لیے فیمس پرسنالٹی ہیں، جن سے آپ بہت زیادہ متاثر ہیں، وہ کون کون ہیں. تو میں نے 4 افراد کے نام لیے تھے. چوتھی شخصیت قرآن کے حوالے سے، قرآن سے لوگوں کو آگاہ کرنا، قرآن کے وہ مضامین جن پہ بات چیت ہم نے چھوڑ دی تھی. ہمارے ہاں تو ہر شخص قرآن سے اپنے مطلب کی چیز نکال رہا ہوتا ہے. تو قرآن کے عمومی مضامین جس کو قرآن نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے، ان مضامین کو ہائی لائٹ کرنا، اجاگر کرنا، پبلک کے سامنے لانا اور اس انداز سے لانا جو پبلک چاہتی ہے. اس میں میرا خیال ہے کہ اللہ نے اس میں ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ثانی بر صغیر میں پیدا نہیں کیا. انٹرنیشنل اسلامک اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک نے
बजरिया वीडियो लिंक अपने खिताब में लोगों को मुखातब करते हुए कहा, of a short video, especially on the occasion of 50 years of Dr. Israr Ahmad's, Rahimullah, may Allah have mercy on him, on the revival of his revolutionary efforts and the movements of bringing people back to the Quran. And as you know, one of the person who inspired me was Sheikh Ahmad Deedat. And after I met him in 1987 for the first time, he changed me from a doctor of a body to doctor of a soul. At that time, I was in second year of MBBS. And the other person who inspired me was Dr. Israr Ahmad. अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब सिराजुल हक ने डॉक्टर इसरार को इस कौम पर अल्लाह का फजल करार देते हुए कहा, मोहतरम डॉक्टर इसरार साहब का कोई एक मजलिस में उसके काम का अहाता करना मुमकिन नहीं है। डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला ने दो खुसूसियात से नवाजा था जो बहुत कम लोगों को मिलता है। इंसान जिस तरह जिस्म और रूह का मजमुआ है, तो बाज़ लोग जिस्म के मसाइल तो जानते हैं लेकिन रूह के तकाज़ों से बेखबर होते हैं, और बाज़ लोग रूहानियात को जानते हैं लेकिन जिस्म के बारे में कुछ नहीं जानते। तो डॉक्टर होने के नाते वो जिस्म को भी जानते थे और आलिम होने के नाते रूह को भी जानते थे, उनके मसाइल, उनके सुकून और सुरूर इत्मीनान, ये दोनों चीज़ें अल्लाह ताला ने डॉक्टर इसरार साहब को दी है। मारूफ अदीब और फ़लसफ़ी जनाब अहमद जावेद ने अपने खिताब में डॉक्टर इसरार पर गुफ्तगू करते हुए कुछ यूं कहा, डॉक्टर साहब तारीख़ जैसे मौजू पर भी कलाम करते वक्त ज़मानो मकां के उस बातिनी जौहर को हाजिर और महफूज रखते हैं जिसकी रोशनी में वजूद, सबात, तग़य्युर वग़ैरह अल्लाह और उसके अम्र की निशानियों से ज़्यादा अपना कोई तारुफ नहीं रखते। अमरीका में मुकीम उस्ताद नौमान अली खान ने बजरिया वीडियो लिंक खिताब में लोगों से कहा कि डॉक्टर साहब की फ़िक्र से जो एक बात जिसने मुझे बहुत मुतासिर किया वो ये थी कि उनकी सोच में, उनके फ़लसफ़े में, उनकी तालीम और तदरीस में कुरान को जो मरकज़ी हैसियत उन्होंने दी अपनी फ़िक्र में भी, और उसको जैसे पेश किया कि असल में जो हमारी सोच है वो कुरान इंस्पायर्ड होनी चाहिए। अल्लाह उनकी शख्सियत का, उनकी फ़िक्र का मेरे ऊपर तो बहुत असर पड़ा है और अभी तक मैं उसका फ़ायदा उठाता हूँ। यहाँ तक कि आज तक मेरा कोई दर्स कुरान होता है, जैसे आजकल मैं एक मुताला कर रहा हूँ कुरान का और मुफस्सल दर्स कुरान की मेरी तहकीक है, अभी प्रोजेक्ट चल रहा है मेरा पूरी टीम के साथ। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं कोई नई सूरत का मुताला शुरू करूं और उससे पहले मैं डॉक्टर साहब की जो इतनी मेहनत है इन सूरतों पर, ख़ासकर उनका जो दर्स कुरान, जो मुफस्सल दर्स कुरान है, उसका फ़ायदा ना उठाऊं, उसको पूरी तरह से सुनूं, समझूं। कभी कभार उसमें कोई ऐसी बात भी हो जो मुझे उस पर मज़ीद तहकीक करने की ज़रूरत हो, लेकिन सूरत का जो पहला खाका मेरे जहन में आता है वो डॉक्टर साहब की मदद से आता है। मैं सारी ज़िंदगी में उनका एहसानमंद रहूँगा कि जो कुरान की फ़ौक़ियत उन्होंने जहन में बिठाई है उसका मुझे पर्सनली तो बहुत बहुत फ़ायदा हुआ है। मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर व मुसन्निफ जनाब कासिम अली शाह ने अपनी गुफ्तगू में कहा, बड़ा दरख्त और बड़ा पहाड़, उसको कभी भी दामन उसके बिल्कुल पास खड़े होकर उसकी बुलंदी को नहीं देखा जा सकता। उससे फासला बढ़ता है तो पता लगता है कि उसकी बुलंदी कितनी ज़्यादा है। डॉक्टर साहब के उस सारे कंट्रीब्यूशन को जो डॉक्टर साहब का काम मौजूद है, उसको अगर आज देखिए तो आपको डॉक्टर साहब की जो अज़मत है उसका एतराफ़ करना पड़ेगा कि एक ज़िंदगी अल्लाह ने उसमें इतनी बरकत शामिल की कि ये काम जो डॉक्टर साहब का सारा काम है, और डॉक्टर साहब के पर्दा फरमाने के बाद भी उनके वीडियो, उनके लेक्चर्स जिस तरह फैलते रहते हैं, सुने जाते हैं, उनकी कुतब, उनका सारा काम, वो एक शख्स का काम नहीं लगता आपको। ईमानदारी से अगर आप उसका तज़िया करें तो आप कहेंगे कि ये एक इदारे का काम है जो अल्लाह ने एक फ़र्द से ले लिया। यूथ क्लब के बानी रुकन जनाब मोहम्मद अली ने दौरान गुफ्तगू
اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کو اللہ نے پبلک سپیکنگ کی تو کوالٹی دی تھی، لیکن میں آج آپ کو ایسی کوالٹی بتاتا ہوں جو میں نے پرسنلی بہت فیل کی، اور بلکہ ہمارا جو حلقہ احباب ہے، ہمارے جو دوست ہیں، اکثر ہم اس کوالٹی پہ بہت بات کرتے ہیں، بلکہ ہمارے جو ریمائنڈر سیشنز ہوتے ہیں یوتھ کلب کے، جس میں ہم تزکیہ سیشنز کرتے ہیں، سپیکرز کو نصیحتیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی، اس میں خاص ہم یہ مثال کوٹ کرتے ہیں، کوالٹی کوٹ کرتے ہیں، اور وہ کوالٹی تھی کہ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کی آواز سیدھا دل میں گھر کر جاتی تھی، اور یہ ان کے خلوص نیت کی وجہ سے تھا۔ ڈاکٹر صاحب کا ایک کلپ میرے سامنے سے گزرا جس میں وہ نصیحت کر رہے تھے کہ جب بھی تم قرآن پڑھو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، وہ اصل میں غم کی دعا ہے، اور اس میں الفاظ یہ آتے ہیں کہ اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے، قرآن کو میرے غم کی دعا بنا دے، دوا بنا دے۔ تو یقین کیجئے کہ میں نے ڈیلی یہ دعا کرنا شروع کر دی ڈاکٹر صاحب کا کلپ سن کے، اور الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ قرآن مجید میری زندگی میں ایک کمپینین بن گیا، اور آج جب بھی میں قرآن پڑھاتا ہوں تو ڈاکٹر صاحب کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے، اور الحمدللہ لوگ یہ فیڈ بیک دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بہت آسان انداز میں قرآن سمجھانے کا ایک وہ فن دی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور اس دعا کا نتیجہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ سے میں نے سیکھی۔ ناظرین، عوام الناس کی دلچسپی اور دل جمی پورے کانفرنس میں برقرار رہی، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کانفرنس کے مکمل 2 نشستوں میں الحمرا آرٹس کونسل لاہور کا آڈیٹوریم ہال کھچا کھچ بھرا رہا، اور لوگ پوری توجہ کے ساتھ علماء اور اسکالرز کے خطابات سے مستفید ہوتے رہے۔ کانفرنس کا اختتام مرکزی امیر تنظیم اسلامی پاکستان جناب شجاع الدین شیخ کی دعا کے ساتھ ہوا۔ اللہ بالخصوص ہمارے استاذ محترم، ہمارے روحانی والد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبر کو نور سے پر فرمائے، اللہ ان کی درجات کو بلند فرما دے، اللہ انہیں جنت الفردوس عطا فرما دے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما دے، اللہ اس سارے عمل کو، ان محنتوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا